أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. میرے قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام عبادات، روزے، سحری، افطاری، اعمال شبائے قدر اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اگر ہم سے کوئی عمل انجام دلواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین صلہ بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، جو کہ بعد از رمضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الفطر کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عنوان گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اسی آیا مبارکہ میں جو میں نے آپ کے حضور تلاوت فرمائی، سورہ مبارکہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قد افلح من تزکیٰ، کہ بتحقیق قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تاکید کا معنی دیتا ہے، شدت کا معنی دیتا ہے کہ بتحقیق افلح، وہ کامیاب ہو گیا، من تزکیٰ، جس نے زکوٰۃ دی۔ یہاں پھر علماء نے زکوٰۃ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگر ہم تفاصیل میں نظر کریں گے تو زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ مالی اور زکوٰۃ جسمی۔ زکوٰۃ مالی وہ ہے جو کہ مختلف شرائط کے ساتھ مختلف چیزوں پر واجب ہے، وہ ہمارا یہاں مورد بیان نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جسمی بعض روایات میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ علی کل حال اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ تو آپ خود جانتے ہیں کہ پاک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ مال کو جو ہے پاک کرنے کے کام آتی ہے۔ اس کی فضیلت ہمارا مورد بیان نہیں ہے، فطرے پر ہی چند الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو فطرہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مالی زکوٰۃ ہے جو شعائر اسلام میں شمار ہوتا ہے۔ فطرے کا شمار بعض علماء کرام نے صدقے میں کیا ہے اور بعض علماء کرام نے زکوٰۃ کا اس میں شمار زکوٰۃ میں کیا ہے فطرے کو۔ اردو لینگویج میں یا جو ہے پاکستانی جتنی زبانیں ہمارے پاس یا ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، فطرانہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی کی طرف نظر کریں تو خاص اور معین وقت میں ایک معین مقدار، ایک معین جنس، معین شرائط کے ساتھ معین افراد کو دینا فطرہ کہلاتا ہے۔ اب اس میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں دینی چاہیے۔ اس میں زیادہ تر سال کے حصوں میں جو چیزیں ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو زکوٰۃ فطرہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ عزیزان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے سلیقے اور طریقے ہمیں بتائے ہیں، نماز کی بھی رکعتیں بتائی ہیں، پھر اسی طریقے سے روزوں کی، یعنی ایک خاص اور معین مقدار ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ چیزیں چند ضروری اور جو ہے اہم چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اطاعت ربی، یعنی اگر چیزوں کو معین کیا جاتا ہے، رمضان کے روزے اگر 30 ہیں تو 31 رکھنے کی، 32 رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو ان کو 5 یا 6 جو ہے، اگرچہ وہ کثرت عبادت پر دلالت کر سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن وہ پھر فرمان برداری خدا میں نہیں آئے گا بلکہ معصیت خدا بندی میں آ جائے گا۔ گویا یوں سمجھیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عبادتیں ہیں ان کی معین مقدار، یہ جیسے کی پوائنٹس ہوتی ہیں کسی خزانے کے لیے
یا میپ ہوتا ہے کسی خزانے تک پہنچنے کے لیے، بالکل ایسے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کہیں خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کا میپ ہمیں مل جائے، اس کی کی پوائنٹس اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ رائٹ جائیں گے، رائٹ میں 15 قدم جائیں، پھر لیفٹ میں 20 قدم جائیں، پھر آگے فارورڈ بیکورڈ، یعنی یہ جو نقشہ ہمیں بتاتا ہے، اس نقشے کی رہنمائی اور کی پوائنٹس کی رہنمائی سے ہم خزانے تک پہنچ جاتے ہیں. عین اسی طرح یہ معین اور طے شدہ جو عبادات ہیں، ان کی طے شدہ مقدار، یہ جسٹ لائک کی پوائنٹس اور میپ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر اس فطرے کی اہمیت کو ہم دیکھنا چاہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، قد افلح من تزکا، کہ بتحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں جو من تزکا زکوٰۃ سے مراد ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے، یعنی بتحقیق جو بھی زکوٰۃ فطرہ کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب شدہ لوگوں میں شمار فرماتا ہے. اور جو ایسے اگلی والی آیا مبارکہ ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور اس کی عبادت کی، تو یہاں جو ہے اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام نماز عید انجام دیتے ہیں. جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان دونوں آیات کے متعلق کہ وہ کامیاب ہونے والا کون ہے اور جو ہے ذکر خدا کرنے والا کون ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں جو من تزکا سے مراد ہے وہ افراد ہیں جو زکوٰۃ فطرہ کو انجام دیتے ہیں، اور وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد وہ اشخاص ہیں جو ریگستانوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نماز عید کو انجام دیتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں، دو آیات کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتحقیق نماز کا جو کمال ہے وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا ہے، جبکہ روزے کا کمال فطرہ ہے. بس جس نے روزے تو رکھے مگر جان بوجھ کر اگر فطرہ ادا نہیں کیا تو گویا اس نے روزے بھی نہیں رکھے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی فطرہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جو اس کے مال میں زکوٰۃ میں سے کمی رہ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. ایک دوسرا قول نقل کرنا چاہوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. مولا نے فرمایا جس نے اپنے روزے کو اچھے کام یا اچھی چیز سے ختم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے. تو کسی شخص نے آپ کے محضر مبارک میں سوال کیا کہ یبن رسول اللہ اچھی چیز اور اچھی بات سے کیا مراد ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ اچھی بات سے مراد ہے کہ خدا بند وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور اچھے کام سے مراد ہے کہ فطرہ ادا کرنا. آخری اسٹیپ ہمارا جو آج کی ویڈیو کلپ کا ہے وہ ہے فطرے کی شرائط. ان میں سے جو پہلی شرط ہے وہ بلوغ اور عقل ہے. انسان جس پر فطرہ واجب ہو لازمی ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو، لہٰذا بچے پر اور دیوانے اور مجنون وغیرہ پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے. دوسری شرط جو ہے وہ ہے ہوش میں ہونا، یعنی زکوٰۃ فطرہ کے وجوب کے وقت جو مکلف ہے اس مکلف کو ہوش میں ہونا چاہیے. کسی بھی سبب سے، جائز سبب سے اگر وہ بے ہوش ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے. تیسری شرط ہے غنی ہونا، یعنی وہ شخص غنی ہو. غنی کی جو ہے علماء اکرام نے مختلف تعاریف بیان کی ہیں، وہ یہاں ہمارا اسٹیپ نہیں ہے. تو فقیر نہ ہو، یعنی یہاں اگر ہم سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہیں تو وہ فقیر نہ ہو. اس کے بعد البتہ اس میں اختلاف ہے فقیر کی تعریف میں، غنی میں، علماء کے جو ہے اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ ہر مکلف اپنے مجتہد اور مرجع ولی فقیہ کی طرف رجوع فرمائے. لاسٹ جو شرط ہے اس کی غلام نہ ہو. وہ شخص جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرہ واجب کیا ہے، زکوٰۃ فطرہ کو واجب کیا ہے، لازمی ہے کہ وہ کیا ہے، غلام نہ ہو. وہ شخص آزاد ہو، اس صورت میں جو ہے اس پر وہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگی. زکوٰۃ فطرہ کی مزید تفاصیل انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.